کربلا زمین قبلہ وفا بقائے دین مصطفیٰ، یہ کربلا ہے یہ انتہائے عشق خدا، ہو بلا زمین قبلہ وفا بقائے دین مصطفیٰ، یہ کربلا ہے یہ انتہائے عشق خدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والحمد حقہ کما یستحقہ حمدا کثیرا، اعوذ بہ من شر نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، واعوذ بہ من شر الشیطان الذی یزیدنی ذنبا الی ذنبی، واحترز من کل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاہر، اللہم اجعلنی من جندک فإن جندک هم الغالبون، واجعلنی من حزبک فإن حزبک هم المفلحون، واجعلنی من اولیائک فإن اولیاءک لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین عجل اللہ فی فرجہ، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ درود پڑھیں محمد وعلى محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل ایام اربعین حسینی اور تقریباً 45 دن آپ اس فرش عزا پر اس مصیبت کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے اس دنیا میں موجود ہیں۔ عجیب بات ہے کہ یہ دنیا مصیبتوں سے فرار کرتی ہے، غموں سے بچتی ہے، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو بھلانے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہم مصیبت سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس مصیبت کی طرف بڑھتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہم اس کو بھلانے کی کوشش نہیں کر رہے،
بلکہ روز بروز اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے اپنی زندگی میں جس زمانے میں آپ جوان تھے اور آج کتنا فرق ہو گیا, یہ عزاداری کتنی بڑھ گئی. ہمارے جوان موجود ہیں, پچھلے سال یہ عزاداری کہاں تھی اور آج کہاں ہے. یہ مصیبت ایک ایسی مصیبت ہے جو ہمیں پسند ہے. ہم اپنے پروردگار کے ممنون و مشکور ہیں کہ اس نے یہ نعمت ہمیں عطا کی. اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم والحمد للہ علی عظیم رضیتی. زیارت عاشورہ میں حالت سجدہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں, خدا تیرا شکر کہ تو نے یہ مصیبت ہمیں عطا کی. اس کی حمد بجا لاتے ہیں, اے خدا تیری حمد و ثنا ہے کہ تو نے اس عزاداری کی توفیق ہمیں عطا کی. سال کا آغاز ہوتا ہے, محرم شروع ہوتا ہے اور آپ فرش عزا بچھا دیتے ہیں, آپ گریہ شروع کرتے ہیں. دنیا ہمارے پر اعتراض کرتی ہے, سال کا شروع ہے, یہ نحوست آپ لے کر آتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. ارے سال کا آغاز خوشی سے کریں تاکہ پورا سال اچھا گزرے. ہم یہ کہیں گے کہ ہم سال کا آغاز رونے سے کرتے ہیں تاکہ سال اچھا گزرے. دلیل بھی دیتے ہیں. نومولود دنیا میں آتا ہے, جیسے ہی روتا ہے دنیا کہتی ہے بچہ زندہ ہے. یعنی بچہ رونے کے ذریعے سے یہ اعلان کرتا ہے کہ میں زندہ ہوں. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس گریہ کی ذریعے سے تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں, ہم زندہ ہیں. ارے ہم مردہ نہیں ہیں, بے جان نہیں ہیں, کہ وہ جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہو, جس کی وجہ سے دنیا بنی ہو, اس کے خاندان کو تہہ تیغ کر دیا جائے ایک پہر میں, ایک صبح سے شام تک پورا کا پورا خاندان ختم کر دیا جائے اور ہم گریہ نہ کریں. مخدرات عصمت حضور کی ان کے خاندان ہے. سورج نے کبھی ان کو نہیں دیکھا تھا, ان کو بازاروں اور درباروں میں پھیلایا جائے اور ہم گریہ نہ کریں. ہمارے جذبات ہیں, احساسات ہیں, یہ گریہ کر کے ہم بتاتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں. ہمارے جذبات ہیں, احساسات ہیں. آپ مردہ ہیں جو آپ پر اثر نہیں ہوتا. عزیزو, یہ نوحے اور سینہ زنی ظلم کے خلاف احتجاج ہے. یہ روح عزاداری ہے جو آج ہم ہر ظلم پر احتجاج کرتے ہیں. احتجاج صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پر ظلم ہوا ہے. آج کون سی قوم ہے جو ہر ظلم پر کھڑی ہو جاتی ہے ظلم کے خلاف؟ ظلم فلسطین میں ہو, کشمیر میں ہو, نائجیریا میں ہو, کہیں بھی ہو, ہمیں برا لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے ہمیں درس دیا ہے. یہ ہاتھ جب سینے پہ پڑتے ہیں تو اس سے دل کی کدورت دور ہوتی ہے. ہمارے سینے میں ماتم کے داغ روشن ہیں, اسی لیے تو ہمارے دماغ روشن ہیں. ہمارے سامنے آئے گی تیرگی کیسے, ہماری راہ میں 14 چراغ روشن ہیں. محمد والے بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد
عزیزو یہ غم کیوں مناتے ہیں؟ اس مصیبت پر گریہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مصیبت، یہ غم طاقت اور قدرت ہے. اس غم اور مصیبت میں ثمرات ہیں اور اس کا ایک عظیم نتیجہ ہے. انشاءاللہ ان 5 دنوں میں ان ثمرات پر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. ہم نے ان ایام کی مناسبت سے اپنی گفتگو کا موضوع 40 حسینی و ظہور امام مہدی رکھا ہے. میں زیادہ گفتگو کا قائل نہیں ہوں، لیکن عزیزو میرے جوانوں، آپ جتنی دیر یہاں بیٹھیں توجہ کے ساتھ، ہم کوشش کریں گے. یہ ممبر ایک یونیورسٹی ہے. حسین نے ایک عظیم دانشگاہ ہمیں فراہم کی ہے. اکاش کہ حسینیت کے درس اس یونیورسٹی سے دیے جاتے. اکاش کہ اس ممبر سے کربلا بیان ہوتی. عزیزو یہاں گلہ ہے مجھے، وہ جو اس ممبر پر کربلا بیان نہیں کرتا اور چلا جاتا ہے، آپ اس سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایام کربلا کے ایام ہیں. ان 2 مہینوں میں، ان 40 دنوں میں سب کچھ بیان ہوتا ہے، اور اگر بیان نہیں ہوتا تو کربلا بیان نہیں ہوتی. یہ مظلومیت نہیں ہے کربلا کی. یہ کربلا ایک بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑی طاقت ہے. آج اس طاقت اور قدرت کے مظاہر دنیا میں نظر آ رہے ہیں، دنیا میں نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. 40 دن 45 دن آپ، اور 50 دن 60 دن آپ کس کے ساتھ بسر کر رہے ہیں؟ عزیزو یہ 40 کا ہندسہ، 40 دن بھی اگر ہم لگائیں تو 40 کا ہندسہ ہماری زندگی میں، ہماری ثقافت میں، ہمارے دین میں اہمیت رکھتا ہے. 40 سال کے بعد انسان پختہ ہوتا ہے. 40 دن صبح کے وقت اگر دعائے عہد پڑھ لیں تو چھٹے امام کی حدیث ہے کہ وہ امام کے یاوروں میں شمار ہوگا. 40 حدیثیں یاد کر لیں تو اس کا شمار فقہا میں ہوتا ہے. 40 مومن اگر کسی کے لیے دعا کریں تو وہ بخش دیا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ میت کی نماز جنازہ میں حاضر بہت ثواب ہے اس کا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ وہاں گواہی دیتے ہیں. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے خدا میں خیر کے سوا اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. وانت عالم بہ منا، اے خدا جو کچھ جانتا ہے وہ تو ہم سے بہتر تو جانتا ہے. اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اگر یہ نیکی کرنے والا ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ کر. وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَاغْفِرْ لَهُ وَاغْفِرْ لَهُ، اے خدا اس کو بخش دے. یہ 40 مومن دعا کرتے ہیں، میت بخشی آتی ہے. 40 منفی معنوں میں بھی ہے. اگر کوئی شراب پیے، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ امیر المؤمنین سے فرماتے ہیں، یا علی شارب الخمر لا يقبل اللہ صلاتہ 40 یوما، شراب پینے والے کی دعا اور نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی. 40 دن ہمارے دین میں، ہماری ثقافت میں بہت اہم ہے. اسی طرح سے من اخلص للہ 40 یوما، اگر کوئی خدا کے لیے 40 دن تک خالص ہو جائے، خالصانہ عمل کرے، تو خدا
اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے. اگر ایسا ہے تو اگر کوئی 40 دن 50 دن 60 دن حسین کے ساتھ حسین کی عزاداری میں گزارے، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اس کو کیا کچھ ملے گا؟ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ اس وقت معلوم ہوگا جب ہمیں اس عزاداری کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. یہ ہمیں اس وقت پتہ چلے گا جب ہم سید الشہداء کی مقام اور منزلت کی معرفت حاصل کریں. عزیزو، جیسے ہی محرم آتا ہے آپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے، آپ فرش عزا کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، آپ کا دل غمگین ہو جاتا ہے. میرا سوال ہے، آپ آتے ہیں یا آپ کو لایا جاتا ہے؟ آپ روتے ہیں یا آپ کو رلایا جاتا ہے؟ میں صرف مختصر لیکن مقدمتاً ہم جس جگہ آ رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. آپ آتے ہیں یا لایا جاتا ہے؟ آپ روتے ہیں یا آپ کو رلایا جاتا ہے؟ عزیزو، جیسے ہی محرم آتا ہے بے-چینی کا احساس ہوتا ہے نا، دل محزون ہو جاتا ہے. کیوں؟ صرف 2 روایات خصائص حسینیہ سے. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ماہ محرم آتا ہے تو ملائکہ عرش پر سید الشہداء کا خونی کرتا لہرا دیتے ہیں. یہ اہتمام پروردگار ہے. آپ ایسی نہیں روتے، اس کی وجہ ہے معصوم نے کہا عرش پر حسین کا خونی کرتا لہرا دیا جاتا ہے. اس کرتے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تلواروں اور تیروں سے چھنی چھنی ہے، خون آلود ہے. مولا کہتے ہیں کہ اس کرتے کو ہمارے شیعہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے، اپنے دلوں سے محسوس کرتے ہیں. آپ کے دل اس لیے محسوس ہوتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو اس لیے آتے ہیں. دوسری روایت 6 امام سے منقول ہے کہ جب محرم آتا ہے، پہلی محرم کی شب غروب کے وقت جناب زہرا بہشت برین سے اپنے فرزند کا خونی کرتا لے کر پہلے آسمان پر آتی ہیں اور وہاں پر آ کر زمین کی جانب لہراتی ہیں، گریہ کرتی جاتی ہیں اور لہراتی جاتی ہیں. اس لیے ہم غمگین ہوتے ہیں. عزیزو، یہ مجلس جس جگہ آپ آئے ہیں، اس مجلس کا مقام بہت بلند ہے. یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. آقا بہجت نے کہا کہ جب کبھی مجلس میں جاؤ تو یہ نہ کہو کہ مجلس میں جا رہا ہوں، یہ کہو کہ کربلا جا رہا ہوں. کربلا جا رہا ہوں. آپ مجلس میں نہیں آئے، آپ کربلا میں بیٹھے. 6 امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، اس کا نام ہے جعفر بن عفان. مولا کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے جد کی رسا میں مرثیے لکھتا ہے، مرثیے پڑھتا ہے. مولا پوچھتے ہیں جعفر، تم ہمارے جد کی مصیبت بیان کرتے ہو؟ کہتا ہے جی مولا، کوشش کرتا ہوں کہ اس مصیبت کو اپنے اشعار میں ڈالوں، اپنے الفاظ میں ڈالوں اور لوگوں کے سامنے پیش کروں. مولا کہتے ہیں ہمارے سامنے مصیبت پڑھو.
مصیبت پڑتا ہے مولا گریا کرتے ہیں، اتنا گریا کرتے ہیں کہ ریش مبارک بھیگ جاتی ہے۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے، ذکر ختم ہوتا ہے، مولا کہتے ہیں جعفر تمہیں معلوم ہے کہ جس مجلس میں ہمارے جد کی مصیبت پڑھی جائے وہاں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور جو مصیبت پڑتا ہے اگر ہمارے جد کے ہدف اور مقصد کے ساتھ مصیبت پڑے تو اس پر جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ یہ الفاظ ہیں، اس روایت میں یہ الفاظ ہیں، ہدف اور مقصد کے ساتھ۔ عزیزو، یہ فرش عذاب بچھے اور ہدف اور مقصد بیان نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو ہم بھی ظلم کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اے کاش کہ اس ممبر سے اس فرش عذاب پر ہدف و مقصد حسین بیان ہو۔ اے کاش آپ نے 40 دن اس فرش عذاب پر گزارے ہیں جس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ کس کی مصیبت ہے یہ؟ کس کی مصیبت ہے؟ حسین کون ہے؟ عزیزوں، ابھی حسین چھوٹے ہیں، حسین کی معرفت کا اندازہ کریں، حسین کی معرفت کتنی اہم ہے۔ حذیفہ بن یمان کی روایت ہے کہ میں نے دیکھا رأیت النبی، میں نے ایک دن دیکھا کہ نبی آ رہے ہیں، آخذاً بید الحسین، اس حالت میں کہ آپ کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں ہے۔ عزیزو، امام حسین کم سن تھے، ظاہر ہے کہ جس وقت حضور کی رحلت ہوئی ہے آپ کا سن 6 سال کا تھا، تو جس وقت یہ روایت ہوگی 4 سال یا 3 سال کے ہوں گے آپ۔ کہا کہ میں نے نبی کو دیکھا اس حال میں کہ آپ حسین کا ہاتھ پکڑے ہوئے آ رہے ہیں، اصحاب کے درمیان تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا حسین ابن علی ابن ابی طالب فعرفوہ، دیکھو یہ حسین ہے، علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے، دیکھو اس کو پہچان لو، پہچان لو۔ عزیزو، یہ ظاہری پہچان تو نہیں جیسے ہم پہچانتے ہیں حسین امام علی کے بیٹے ہیں، جناب زہرا کے فرزند ہیں، یہ تو خود رسول خدا بتا رہے ہیں کہ یہ علی کا بیٹا ہے۔ فعرفوہ، دیکھو اس کے مقام اور منزلت کو پہچان لو۔ عزیزو، یہ حدیث آج ہمیں بھی کہہ رہی ہے، اے فرش عزا پر بیٹھنے والوں حسین کو پہچان لو، اے نوحہ پڑھنے والوں، سینہ زنی کرنے والوں حسین کی معرفت حاصل کر لو۔ ہے کاش کہ ہم یہ 40 دن 50 دن 60 دن اس معرفت کے ساتھ گزارتے ہیں، ہے کاش۔ حدیث آگے بڑھتی ہے، انہو لفی الجنہ، حسین جنت میں ہوں گے، ومحبہ فی الجنہ، اور حسین کا محب بھی جنت میں ہوگا، ومحبی محبی ہے فی الجنہ، اور حسین کے محبوں سے محبت کرنے والا بھی جنت میں ہوگا۔ حسین کا مقام اتنا بلند ہے، کتنا عظیم مقام ہے، کتنا عظیم مقام۔ وہ روایات جو آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں غور کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ابی بن کعب کی روایت آپ نے شاید بارہا سنی ہو، یہ ہماری کتابوں میں ہی نہیں، اہل سنت کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیوطی نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور گفتگو فرما رہے تھے کہ اتنے میں حسین مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہوتے ہی سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا ابتا، اے نانا آپ پر حسین کا سلام۔ جواب بڑا عجیب آتا ہے، السلام علیک یا زین السماء والارض، اے زمین اور آسمان کی زینت تجھ پر سلام۔ اصحاب پریشان ہو جاتے ہیں، ابی سوال کرتے ہیں، اے رسول خدا یہ کم سن حسین،
بھی 3 سال کا سن ہے. ارے زمین اور آسمان کی زینت تو ہم آپ کو سمجھتے تھے، یہ حسین کا اتنا عظیم مقام ہے. عزیزوں، زین السماء والارض، اب زینت کس معنی میں استعمال ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں عام ہے یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلانی ہمارے گھر کی زینت ہے، یہ فلانی ہمارے گھر کی رونق ہے. یعنی کیا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی بنیاد اور اساس ہیں، ہمارے گھر کی بنیاد اور اساس یہ ہیں. بزرگوں کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ان کے دم سے رونق ہے، یعنی ہمارا گھر ان کے دم سے چلتا ہے. بس اگر یہ کہا کہ زین السماء والارض تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان حسین کے دم سے چلتے ہیں. سوال کیا عبی نے، یا رسول خدا حسین کا مقام اتنا بلند، ہم آپ کو سمجھتے تھے زمین و آسمان کی زینت. کہا کہ عبی، شب معراج جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا اور میں نے اپنے بائیں جانب نگاہ کی تو لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین مصباح ہدایت ہیں اور سفینہ نجات ہیں. عزیزو، یہ حدیث آپ نے بہت سنی ہے، لیکن کاش کہ ان احادیث کی تفسیر ہو. مصباح عام چراغ کو نہیں کہتے، عام چراغ کو سراج کہتے ہیں. مصباح ایک زمانے میں جب لقدق صحرا میں سفر کیا جاتا تھا، اونٹ کی پشت پر سفر ہوتے تھے، 6 مہینے سال بھر لوگ سفر کرتے تھے اور اکثر کاروان راستہ بھول جایا کرتے تھے. ان کاروانوں کو راستہ دکھانے کے لیے جو چراغ جلائے جاتے تھے ان کو کہا جاتا تھا مصباح. بس حسین کون ہیں؟ مصباح ہدایت ہیں، جو ہدایت کے راستوں سے بھٹک جائیں ان کو چراغ دکھانے والا حسین ہے. سفینۃ النجات، عام سفینہ نہیں، عام کشتی سفینہ نہیں ہوتا. دنیا کو بحر بیکراں سے تشبیہ دی گئی ہے. بحر بیکراں ہے، اس میں آپ نے اگر سفینے میں سوار نہیں ہوئے تو آپ ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے. اگر آپ ایسی ویسی کشتی میں سوار ہو گئے تو بحر بیکراں کا سفر طے نہیں کر سکتے. دیکھو، سفینہ نجات میں سوار ہونا ہوگا، سفینہ نجات میں سوار. حسین کون؟ ایک شخص، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، بڑا متذبذب ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے، کہہ نہیں پاتا. مولا کہتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں پتہ نہیں مولا، مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. مولا کہتے ہیں بیان کرو. پھر رک جاتا ہے بار بار. مولا اس کو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بات ہے تمہارے دل میں وہ بیان کرو. کہتے ہیں مولا آپ سب امام ہیں، آپ سب ہادی ہیں، لیکن جو بات امام حسین کی ہے وہ کسی کی نہیں ہے. مولا بڑا امام سے معذرت کرتے ہیں، مولا شرمندہ ہو. امام کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بات تمہاری صحیح ہے، جو بات حسین کی ہے وہ کسی کی نہیں ہے. پھر مولا کہتے ہیں کلنا سفن النجات ولیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع. ہم سب سفینہ نجات ہیں، لیکن سفینہ حسین بہت وسیع بھی ہے اور بہت سریع بھی ہے. اور محمد و آل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت وسیع ہے، یعنی گناہگار ترین کو اپنے اندر جگہ دیتا ہے. اور سے زیادہ گناہگار کون ہوگا؟ یزیدی فوج کا سپہ سالار ہے.
اچھا، ہور کو اور 61 ہجری میں صرف سفینہ نجات ہیں؟ صرف اس وقت کے گناہ گاروں کو؟ امام صادق نے یہ حدیث کس وقت کہی تھی؟ 200 سال کے بعد کم از کم، جب امام کہہ رہے ہیں کہ کلنا سفن النجات، ہم سب سفینہ نجات، لیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، یعنی چھٹے امام کے دور میں بھی حسین سفینہ نجات ہے، وسیع بھی ہے اور سری بھی ہے، اور آج تک حسین کا سفینہ کھڑا ہے کوئی گناہ گار؟ ہے کوئی گناہ گار جو اس سفینے میں سوار ہونا چاہے؟ بہت وسیع ہے۔ اگر کسی نے گناہ کیے، بدترین گناہ کیے، ایک عارف کے پاس ایک جوان آتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ بہت گناہ گار ہیں، سر تاپا گناہوں میں مبتلا ہوں، بڑے سے بڑے گناہ شاید ہی کوئی ہو جو میں نے انجام نہ دیا ہو، بہت گناہ گار، کوئی راستہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں راستہ ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ریاضت، لمبی چوڑی ریاضت، اور کہتے ہیں دیکھیں آپ سب کوئی ریاضت کا چکر نہ ہو، آج کا جوان شارٹ کٹ مانگتے ہیں، کہتے ہیں بس پہنچ جائیں فوراً، کہتے ہیں کوئی عمل شمل نہیں، کوئی ریاضت نہیں کر سکتا میں؟ کہا کہ نہیں، کوئی ریاضت نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک مختصر ترین عمل۔ کہتا ہے کیا؟ کہتا ہے جب بھی تمہارے سامنے گناہ آئے، جب بھی، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، قبلہ رخ کھڑے ہو اور 3 دفعہ کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ یہ گناہ تمہارے سامنے ٹھہر نہیں پائے گا۔ یہ کہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کچھ عرصے بعد یہ جوان دوبارہ آتا ہے اور آ کر آپ کے ہاتھوں کو چوم لیتا ہے، کہتا ہے آقا کیا نسخہ بتایا؟ میں جو کہ بہت سارے گناہوں کا عادی تھا، آج ہر گناہ سے نجات پا چکا ہوں۔ اوسع یہ سفینہ، ولیکن سفینۃ الحسین اوسع، بہت وسیع ہے جوانوں۔ یہ حسین کا غم لے کر اس فرش عزا پر آتے ہو، جب اس فرش عزا سے اٹھ کر جاؤ، جو مصیبت سنی ہے اس مصیبت کو اپنے ذہنوں میں رکھو۔ حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ میری اصلاح ہو جائے۔ جب میں گناہ کرنے لگوں اس مصیبت کو یاد کرو۔ دیکھو حسین نے اپنی اولادیں قربان کر دی، حسین نے اپنے جوان قربان کر دیے، اور میں اب تک گناہ کر رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، گناہ گار ترین کو نجات دے۔ وسیع بھی ہے اور سری بھی ہے، بہت تیز ہے، بہت تیز ہے، بہت تیزی سے زوال سے کمال کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک پہر میں حور کو جہنم سے نکال کر جنت کی اعلیٰ منازل پر پہنچا دیا، اعلیٰ منازل پر۔ جو مقام حور کا ہے بہت عظیم مقام ہے۔ کیسے؟ ایک پہر میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہو۔ بس حسین کون؟ ایک ایسا سفینہ جو بہت وسیع بھی ہے اور سری بھی ہے۔ کہا گیا ابا عبداللہ حسین۔ کاش کہ یہ زیارتوں میں جو آپ کے القابات اور کنیات استعمال ہوئی ہیں، کاش ان کی تفسیر کی جائے۔ ابا عبداللہ، ابا عبداللہ ہیں۔ میرا سوال ہے جوانوں سے، بزرگوں سے،
حسین کے کس بیٹے کا نام عبداللہ تھا؟ کس بیٹے کا نام تھا؟ کسی کا بھی نہیں تھا. علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. یہ جو آپ کو ابا عبداللہ کہا جاتا ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عزیزو، اب کا یہ مطلب اس کے بہت وسیع، علماء نے بڑی تفصیلی ابحاث کیے ہیں اس پہ. اب کا ایک معنی مثلا ہم جابر بن حیان کو کہتے ہیں بابائے کیمسٹری، یعنی کیمسٹری میں وارد انسان. ایک معنی اب کا یہ بھی ہے. ایک معنی یہ ہے کہ مربی، تربیت کرنے والا. حسین کون؟ جو عبودیت میں وارد ہے. حسین کون؟ جو بندگان خدا کی تربیت کرنے والا ہے، بندوں کا مربی ہے. جو راہ خدا میں قدم بڑھانا چاہتا ہے وہ حسین کے ساتھ قدم بڑھائے. حسین مربی بندگان خدا ہے. ابا عبداللہ ہیں. بس آخری ایک مطلب اور اپنی گفتگو یہاں پر روکوں گا. ابا عبداللہ ہیں. یہ ساری چیزیں منفرد ہیں، اسی لیے سید الشہداء کو کہا جاتا ہے وتر الموتور. اس خالق بلا شریک نے ایسا حسین بنایا جو خود بلا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے وتر الموتور. وہ واحد ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. بس عزیزو، یہ ایام آپ ایک ایسی عظیم شخصیت کے ساتھ گزارتے ہیں. آپ حسین کے ساتھ ایک سفر طے کر سکتے ہیں، جو سفر عمودی بھی ہو اور سعودی بھی ہو. آپ کو کمال کی طرف لے جائے عزیزو، اور کمال کو آپ سے ملائے. سعودی ہے یعنی بندہ اپنے خدا سے ملتا ہے. اللہم یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المومنین و الی فاطمہ و الی الحسن و الیک بموالاتک. زیارت عاشوراء کے الفاظ ہیں کہ ہم حسین کے ذریعے سے، حسین کی اس عزاداری کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں. حسین کی سبب، یعنی آپ کا سفر سعودی ہے اور عمودی بھی ہے. احب اللہ من احب حسین. جب آپ حسین سے محبت کرنے لگیں گے، حسین کے ساتھ سفر کریں گے تو خدا آپ سے محبت کرے گا. جو حسین سے محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے. بس یہ سفر جو آپ کو کرنا چاہیے وہ دو طرفہ ہے. دو طرفہ یہ ہو سکتا ہے. انشاءاللہ ہم ان 4 دنوں میں کوشش کریں گے کہ ان مطالب کو اچھی طرح سے آپ کے سامنے بیان کریں. عزیزو، یہ حسین مظلوم ہے. حسین نے یہ سفر کیوں اختیار کیا؟ لوگ منع کر رہے تھے. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مولا نہ چاہیے، مولا کوفے والے ساتھ نہیں دیں گے، مولا یزید بہت ظالم ہے. اپنے اور غیر سب آپ کو سمجھا رہے تھے، لیکن میرا مولا کہتا ہے کہ مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے. عزیزوں، کیوں صرف یزید کو ختم کرنا مقصود ہوتا تو شاید مولا بات مان لیتے. مولا یزیدیت کو ختم کرنا چاہتے. مولا اس کاروان کو جو کہ حق کا کاروان ہے آگے بڑھانا چاہتے تھے. اس کاروان کو
اس کی تعداد کو بڑھانا چاہتے تھے. انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. مولا کو سمجھا رہے تھے مولانا چاہیے. مولا کہتے تھے کہ ان اللہ شاء. میں نے اپنے نانا سے سنا ہے, نانا نے مجھ سے کہا کہ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا. خدا چاہتا ہے کہ آپ کو قتل ہوتا ہوا دیکھے. ارے جب خدا چاہے کہ حسین قتل ہو تو حسین قتل ہونے سے اپنے آپ کو بچائے گا. حسین نے کربلا کی طرف قدم بڑھائے, تیزی سے کربلا کی طرف. ارے خدا چاہتا ہے, خدا کی مرضی. اس لیے خدا کی مرضی کیوں ہے, انشاءاللہ بات کریں گے. مولا جاتے ہیں تو جائیں, اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر نہ جائیں. مولا نے جواب دیا کہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے ان اللہ شاء ان یراہن سبایا. خدا چاہتا ہے کہ ان کو قید ہوتا ہوا دیکھے. ارے خدا چاہتا ہے کہ ان کی ہاتھوں میں رسن بندھے. مولا میں یہ بات کہوں گا, لوگوں نے نہیں کہا, میں کہوں گا مولا چلیں بزرگ خواتین کو لے جائے, بچیوں کو ساتھ لے کر نہ جائے. مولا سکینہ کو ساتھ لے کر نہ جائے. مولا یہ بہت ظالم ہے, سکینہ کو ساتھ لے کر نہ جائے. شاید میرا مولا جواب دے گا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ارے جب تک اپنی محبوب چیزوں کو خدا کی راہ میں قربان نہ کیا جائے وہ محب نہیں ہوتا, وہ نیکی پر نہیں پہنچ سکتا. ارے حسین اپنی ساری محبتوں کو قربان کر گئے. سکینہ سے کتنی محبت تھی عزیزوں. آپ نے تاریخ کا وہ جملہ سنا ہے کہ مولا نے کہا کہ حسین کو اس گھر میں سکون ملتا ہے جہاں پر سکینہ اور رباب موجود ہے. میں کہوں گا مولا چلے سکینہ کو اگر لے جانا تھا تو سکینہ سے اتنی محبت نہ کریں کہ وہ آپ کی عادی ہو جائے. ارے اس کو اپنے سینے پر نہ سلائیں کہ اس کو سینے کے بغیر نیند نہ آئے. شاید جواب آئے کہ ارے میرا خدا چاہتا ہے میری ہر محبت کا امتحان لے, میں یہ امتحان بھی دوں گا. ارے میری بچی مجھ سے محبت کرتی تھی, میرے سوار کو میدان میں جانے نہیں دینا چاہتی تھی. اس نے سوار کے پیروں میں لپٹ کر مجھ سے التماس کی بابا نہ جائیے. لیکن میں پھر بھی گیا, یہ میرا امتحان تھا. میں کہوں گا مولا آپ چلے گئے, آپ شہید ہو گئے. آپ کے جانے کے بعد جب سکینہ آپ کو یاد کرتی تھی, بابا بابا کہتی تھی, تو اس کے منہ پر تماشے مارے جاتے. ارے کربلا سے کوفہ سے شام, سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتی رہی. راوی کہتا ہے کوفے میں ایک منظر ایسا بھی آیا
کہ نوکے نیزہ پر بلند سر پیچھے سے آگے لائے گئے. ہمارے جناب زینب کی روایت ہے, یہ ہمارے سامنے لائے گئے. سکینہ نے جیسے ہی اپنے بابا کا سر نوکے نیزہ پر دیکھا, زار زار گریا شروع کر دیا. جناب زینب نے التماس کی, بھیا اپنی بچی سے بات کر لو, یہ بہت بے چین ہے. بچی بابا کو یاد کرتی رہی. یہاں تک کہ شام کے زندان میں پہنچے. یہ روایت بہار الانوار میں بھی ہے, تحف العقول میں بھی ہے, نفس المحموم میں بھی ہے. 3 سے 4 جگہ یہ روایت ہے, اس لیے میں نقل کر رہا ہوں. ایک دن جناب سکینہ نے خواب میں دیکھا کہ 5 سواریاں آئی ہیں. 5 سواریاں. ایک سواری آتی ہے, اس میں سے ایک بی بی باہر نکلتی ہیں اور اپنا تعارف کراتی ہیں کہ میں حوا ہوں. دوسری سواری باہر نکلتی ہے, اس میں سے ایک نورانی بیوی باہر نکلتی ہیں, کہتی ہیں میں آسیہ ہوں. تیسری بیوی کہتی ہیں میں مریم ہوں. چوتھی بیوی آتی ہیں, کہتی ہیں میں خدیجہ ہوں. راوی کہتا ہے جب 5ویں سواری, راوی نے نقل کیا ہے, بی بی سکینہ کی زبانی کہ جب 5ویں سواری اترتی ہے, اس میں سے ایک بی بی باہر نکلتی ہے انتہائی نورانی, لیکن جب باہر آتی ہیں تو ایک ہاتھ کمر پر ہے اور ایک ہاتھ سر. جناب سکینہ پوچھتے ہیں بیٹی آپ کون ہیں؟ جواب آتا ہے اے سکینہ میں تیری دادی فاطمہ ہوں. جیسے ہی دادی فاطمہ کا نام سنتی ہے, سکینہ کے مسائل کی گرہ کھل جاتی ہے اور کہتی ہے یا امتا جہدو واللہ حقنا, اے دادی ہمارے حق کو پامال کیا گیا. یا امتا بددو واللہ شملنا, اے دادی ہمارے خاندان کو تتر بتر کر دیا گیا. یا امتا قتلوا واللہ حسیننا, اے دادی ہمارے حسین کو کربلا کے بن میں قتل کر دیا گیا. یہ مصیبت سنتی ہے, دونوں دادی پوتی گلے مل کر روتی ہے. جناب فاطمہ سے برداشت نہیں ہوتا, کہتی ہیں سکینہ بس کر دے, میرا دل پھٹا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک کرتا اپنے پاس سے نکالتی ہے, کہتی ہے سکینہ یہ تیرے بابا کا خون آلود کرتا ہے, یہ مجھ سے جدا نہیں ہوگا جب تک میں روز محشر اس کو خدا کے سامنے پیش نہ کر دوں. ارے یہ مصیبت اس بچی کے دل میں رہی, یہاں تک کہ زندان شام میں اس بچی نے ایک اور خواب دیکھا. بیدار ہو گئی, زار زار رونا شروع کیا. ساری بیویاں اس بچی کے گرد جمع ہو گئیں. زندان میں کوہرام بپا ہو گیا. آوازیں یزید کے محل میں پہنچی. یزید نے ماجرا پوچھا, بتایا گیا حسین کی بیٹی حسین کے لیے بے چین ہے. کہا حسین کا سر اس کی بچی کو لے جا کر دے دو. ایک دشت میں سر لایا گیا. جیسے ہی کپڑا سر سے اٹھا
سکینہ نے بابا کے سر کو دیکھا، آغوش میں لے کر مرثیہ پڑھنا شروع کیا، یا ابتا من الذی خضبک بدمائک، اے بابا کس نے آپ کے چہرے کو خون میں غلطہ کیا، یا ابتا من الذی قطع بریدک، اے بابا آپ کی رگے گردن کو کس نے کاٹا، یا ابتا من الذی اعتمنی علی صغر سنی، اے بابا کم سنی میں مجھے کس نے یتیم کیا۔ یہ مرثیہ پڑھتے پڑھتے بچی خاموش ہو گئی، سب سمجھے بچی سو گئی ہے، لیکن زمانے کا امام جانتا کلمہ استرجاع